علی حبه جنة قسيم النار بالجنة وصي المصطفى حقا امام واقعہ تاریخ میں موجود ہے، وہ امام علیہ السلام کا مناظرہ ہے یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ۔ یحییٰ ابن اقسم اس وقت کا قاضی القضات تھا۔ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس۔ اس وقت چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ زمانے کا سب سے بڑا عالم دیکھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ جس کے پاس یعنی معاشرتی علوم جس کے پاس سب سے زیادہ ہوں اور دینی علوم بھی جو سب سے بڑا عالم ہو، اس کو قاضی القضات کہا جاتا تھا۔ اس کو منصب عطا کیا جاتا تھا، اور اس منصب سے وہ یعنی ایک طرف بادشاہ یا خلیفہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے اگر پیرالل کوئی منصب تھا تو وہ قاضی القضات کا منصب تھا۔ یہ وہ منصب تھا جس طرح آج بھی عدلیہ سے حکمران ڈرتے ہیں اگر عدلیہ آزاد ہو، تو اسی طرح اس وقت کا بادشاہ یا اس وقت کا خلیفہ بھی خوف کھاتا تھا اس منصب سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی ظلم کا جو ہے وہ کیس میرے خلاف درج ہو، اور میرے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ گیا تو میری جو بادشاہی ہے، میری خلافت ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگیں گے۔ اس وجہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ایک شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تو قاضی القضات ہے، بہت بڑا عالم ہوگا، تجھے سوال کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، تیرا سوال ہی ناقص و محمل ہے۔ ابھی اس کی جزئیات میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے یہ تو بتا کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے حرم کی حدود میں شکار کیا ہے یا حدود سے باہر شکار کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ اس کا احرام حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا؟ ذرا یہ تو بتا کہ شکار کرنے والا وہ چھوٹا بچہ تھا یا بالغ تھا؟ ذرا یہ تو بتا کہ وہ غلام تھا یا آزاد تھا؟ ذرا یہ تو بتا کہ وہ شکار کرنے پر نادم ہے یا دوبارہ شکار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ اس کا جو وہ شکار ہے وہ پرندے کا تھا یا جانور کا تھا؟ یا یہ تو بتا اگر جانور کا تھا تو چھوٹے جانور کا تھا یا بڑے جانور کا تھا؟ بارہ یا 13 شکیں امام علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ جب ان شکوں کو قاضی القضات نے سنا وہ ششدر رہ گیا۔ ہماری زبان میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ سوال کی شکیں تو میرے ذہن میں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی تجھ سے سوال کروں۔ اب وہ تو شاید اس کا دل نہ ہو، لیکن جب پھر وہ 900 علماء موجود تھے، انہوں نے کہا جی آپ سوال کریں۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ صبح کے وقت ایک شخص نے ایک خاتون کی طرف نظر کی، اس کی طرف دیکھنا حرام تھا۔ دن چڑھے وہ عورت اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت حلال ہو گئی، مغرب کے وقت حرام ہو گئی، عشاء کے وقت حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، اگلے دن صبح حلال ہو گئی۔ ایک دن میں وہ ایک ہی عورت ہے، ایک ہی مرد 5 مرتبہ حلال ہوئی اور 5 مرتبہ حرام ہوئی۔ بتا وہ شخص کون ہے، وہ خاتون کون ہے؟ جو اس کی رئی سے کثر تھی وہ بھی نکل گئی۔ جو ذوم علم تھا، یہ وجہ ہے کہ جو علم کسبی ہے اس کی ایک حد ہے، علم لدنی جس کو ملتا ہے وہ یا دینے والا جانتا ہے یا جس کے پاس آتا ہے وہ جانتا ہے۔ جو اس کے ذوم علمی تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ آپ کے علاوہ اس کا جواب کوئی نہیں جانتا، آپ ہی اس کا جواب دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی یہ صبح کے وقت عورت اس پہ حرام تھی، یہ کسی دوسرے کی کنیز تھی، کسی دوسرے شخص کی کنیز تھی، اس شخص کے لیے نامحرم بھی تھی اور اس کی طرف دیکھنا حرام تھا۔ دن چڑھے اس نے اس کو خرید لیا، وہ اس پر حلال ہو گئی۔ کنیز جو ہے وہ حلال ہے، جو زر خرید کنیزیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ دن چڑھے وہ اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی۔ کیونکہ جب آزاد کر دیا تو پھر وہ ایک باقاعدہ وہ ایک انسان یا ایک انسان تو پہلے بھی ہے، لیکن ایک وہ
انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو اس وجہ سے وہ اس پر حرام ہو گئی. عصر کے وقت اس سے اس نے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی. غروب آفتاب کے وقت اس نے زہار کیا، اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دی، علیہ کا ظہر امی، یہ کہا زہار کیا، وہ اس پر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت کفارہ زہار ادا کیا، اس پر حلال ہو گئی. نصف شب اس نے طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئی. صبح کے وقت اس نے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی.